الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں اگر انسان گننا شروع کرے تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے انسان کو عطا فرمائی، کچھ انسان کے ذمہ بھی کام ہے کہ ان رب کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرے۔ اب جوانی، طاقت، قوت، صحت، فراغت، مالداری اور زندگی، یہ اتنی نعمتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نعمتوں کی قدر کرو۔ حضرت عامر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 5 چیزوں کی نصیحت فرمائی اور فرمایا اغتنم 5 قبل 5، کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، اس کی قدر کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اس کی قدر کرو، غنیمت سمجھو۔ اس کی قدر کیا ہوگی؟ کہ ہم اس جوانی میں اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اور جوانی کی عبادت، جوانی کا توبہ، جوانی کی نماز، یہ اس کی ایک فضیلت ہے۔ فرمایا قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ ہر انسان پریشان رہے گا، نفسا نفسی کے عالم میں رہے گا، لیکن وہ جوان جس نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہے، جس نے جوانی کی قدر کی ہے، اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہے، وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ جب جوانی میں ہم اللہ کو راضی کریں گے، اس جوانی کو اور اس کی طاقت کو ہم اللہ کی عبادت میں صرف کریں گے، یہ جوانی کی قدر ہے۔ دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سُقْمِكَ، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے۔ اللہ نے صحت عطا فرمائی، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اس صحت میں اللہ کی عبادت کریں۔ بیماری آنے کے بعد وہ عبادت نہیں ہو سکتی، عبادت میں کمزوری آ جاتی ہے، دل چاہتا ہے کہ عبادت کرے لیکن بیماری اس میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اور آج کل کے اس دور کے انسان سر میں بھی درد ہو تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، دانت میں درد ہو فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان پر ایک بڑی بیماری آئے تو اس میں عبادت نہیں ہو سکتی۔ تو صحت جو ہے ایک نعمت ہے، بیماری کے مقابلے میں بیماری کے آنے سے پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کی قدر کیا ہے کہ صحت اللہ نے عطا فرمائی، صبح اٹھیں تو صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے کیا جائے، صبح کا آغاز نماز سے کیا جائے۔ آج کے اس دور کا نوجوان جب اٹھتا ہے تو صبح کا آغاز موبائل سے کرتا ہے، سوشل میڈیا سے کرتا ہے، ٹک ٹاک سے کرتا ہے، اور اپنے
فالوئنگ اور اپنے ویورز دیکھتا ہے کہ کتنے فالوورز میرے بڑے ہیں، یہ فالوورز فیس بک تک محدود ہے، ٹک ٹاک تک محدود ہے، سوشل میڈیا تک محدود ہے، اور رب کائنات جو انسان کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اور تیسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ رب العزت نے آپ کو فارغ وقت دیا ہے، مصروفیت سے پہلے، کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے موبائل پر، ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر۔ ہم فارغ وقت میں اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کی عبادت کے بجائے، دینی کوئی مشغلہ رکھنے کے بجائے، مطالعہ کرنے کے بجائے ہم موبائل میں مصروف رہتے ہیں، تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس فارغ وقت کا قدر کریں کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے۔ جب انسان کسی کام میں مشغول ہو جائے، اس کو عبادت کا وقت نہیں ملتا، وہ کیسے عبادت کرے گا، کیسے وہ اللہ کو راضی کرے گا جب وہ کسی کام میں مشغول ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی عبادت کے لیے چھوڑ دیں، یہی ایمان ہے۔ جب ہمارے کانوں میں اذان کی آواز آئے تو ہم دنیا کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے چلے جائیں۔ اور چوتھی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری، اللہ نے مال عطا فرمایا، اس مال کی قدر کریں غربت سے پہلے، کیونکہ مال اللہ کے عطا کردہ نعمت ہے، اس کو صحیح جگہ میں استعمال کیا جائے، اللہ کے راستے پہ استعمال کیا جائے، غریبوں اور محتاجوں پر استعمال کیا جائے۔ جب اس مال کو ہم استعمال کریں گے تو اللہ کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت اس سے بڑھ کر عطا فرما دیتے ہیں۔ جب اس مال کو ہم حرص اور ہوس میں رکھیں گے، حریص بن جائیں گے اور اس کو اور جمع کرنے کی کوشش کریں گے، جائز اور ناجائز طریقے کو نہیں دیکھیں گے، وہی مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ اس مال کی قدر کریں، اور اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ والوں پر، مدارس مساجد پر، دینی مراکز پر، اور جتنے بھی اللہ کے کام کرنے والے شعبے ہیں اس میں جو غریب، فقراء، محتاج، مساکین ہیں، ان کی مدد کی جائے، یہ قدر ہوگی اس کی۔ کیونکہ مال بھی اللہ دیتا ہے اور مال لیتا بھی اللہ ہے۔ انسان کے پاس مال ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے لمحے وہ غریب ہو جائے، مال اس سے چھن جائے، مال کوئی اس سے لے جائے، کچھ بھی ہو جائے، مال اس کے ہاتھ سے چلے جائے اور پھر اس کو نعمت جو اللہ نے عطا کی وہ ختم ہو جائے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پانچویں نصیحت جو ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت سے ہم سب غافل ہیں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اللہ نے زندگی عطا کی ہے، اس زندگی میں اللہ کے کاموں میں صرف کریں، اللہ کے لیے صرف کریں، اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اللہ کو راضی کرنے والے کام کیا ہے؟ جب ہم سب صبح اٹھتے ہیں تو صبح کا آغاز ہمارا نماز سے ہو، صبح کا آغاز ہمارا ذکر اللہ سے ہو، صبح کا آغاز ہمارا قرآن کی تلاوت سے ہو۔ جو شخص صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرے، اللہ رب العزت اس کو ایک روحانی ترقی عطا فرما دیتے ہیں، اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ اور آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ صبح کا نماز جب انسان پڑھے تو گویا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، کیونکہ نماز ایک حیثیت رکھتا ہے، نماز اسلام میں سر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے انسان کے جسم میں سر ہے، ایسے اسلام میں نماز ہے،
جو شخص نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے اسلام کو مضبوط کیا، اسلام کو زندہ رکھا. جو نماز نہ پڑھے گویا کہ اس نے اسلام کو گرا دیا. تو زندگی اللہ رب العزت نے دی، ہمارا صبح کا آغاز اللہ کی عبادت سے ہو، یہ زندگی کی قدر ہے. اور یہ زندگی کی قدر موت سے پہلے پہلے کرنی چاہیے، کیونکہ موت یہ نہیں دیکھتا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ جوان ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ نیک ہے، یہ ولی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ گناہگار ہے. موت تو ایک حقیقت ہے اور ہر ایک پر آنی ہے. ہم اس سے غافل نہ ہوں، ہماری تیاری ہو اس کے لیے. ہماری تیاری کیا ہے؟ ہم اس فرمان کو دیکھیں، اس کو غور سے دیکھیں تو ہماری تیاری انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. اللہ رب العزت موت کی تیاری ہم سب کو نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصائح پر بھرپور طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.